سورہ مؤمن پارہ نمبر 24۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ مؤمن ہے اور یہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے 60ویں نمبر پہ ہے۔ اس سے پہلے 59 صورتیں جو ہے نا وہ نازل ہو چکی تھیں، اور یہ جو ترتیب توقیفی ہے قرآن و مجید کی جو ہمارے سامنے ہے، اس کے اعتبار سے اس کا 40واں نمبر ہے، اور مکی صورتیں 85 آیات ہیں اور کل 9 رکوع ہیں۔ اور اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ مومن بھی ہے اور سورہ غافر بھی ہے۔ مومن اس لیے اس کا نام ہے کہ اس میں رجل مومن کا تذکرہ ہے کہ فرعون کی کابینہ میں اور اس کے رشتہ داروں میں سے ایک شخص تھا جن کا نام تھا حزقیل رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، اور جب فرعون کی پارلیمنٹ میں موسیٰ علیہ السلام کے خلاف باتیں شروع ہوئیں تو انہوں نے وہاں ایک زوردار تقریر کی تھی موسیٰ علیہ السلام کی حمایت پہ اور اللہ کی توحید پہ، جس کا تذکرہ سورہ مبارکہ میں آگے تفصیلی آئے گا۔ تو اس لیے سورہ مبارکہ کا نام سورہ مؤمن ہے، اور سورہ غافر بھی ہے کیونکہ تیسری آیت میں شروع میں ہے اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت کا تذکرہ ہے، غافر الذنب، یعنی گناہوں کو معاف کرنے والا۔ اور یہ مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اس میں ابتدا میں ترغیب الی القرآن ہے، اور پھر جو اس کا مرکزی مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اپنی حاجات اور مشکلات میں صرف اللہ تعالیٰ کو پکارو، اور پھر توحید، رسالت اور قیامت، اس کو مختلف انداز اور طریقوں سے ثابت کیا گیا ہے۔ اور پھر آگے رجل مومن کا بھی تذکرہ ہے، اور پھر اسی طرح آخر میں کچھ گمراہی کے اسباب وغیرہ ان کا بھی تذکرہ ہے۔ تو باقی اس سورہ مبارکہ کا جو مرکزی مضمون ہے، پھر اس کے ثبوت پر مختلف عقلی اور دلائل منقولیہ بیان کیے گئے ہیں۔ اور جو اس سورہ مبارکہ کا ماقبل کے ساتھ یعنی پہلی صورت کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ سورہ زمر میں مرکزی مضمون یہ بیان کیا گیا تھا کہ خالص عبادت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کرو، اور اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اپنی حاجات اور پریشانیوں میں صرف اللہ ہی کو پکارو، یعنی پکار کے لائق بھی وہی ہے۔ اب اس سورہ مبارکہ کے شروع میں پہلی آیت ہے حامیم۔ یہ حروف مقطعات ہیں اور قرآن و مجید کی 29 صورتوں کے شروع میں ہیں، اور انہیں متشابہات کہا جاتا ہے۔ متشابہات کا مطلب یہ ہے کہ جن کا معنی مفہوم صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ باقی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حامیم ہے، اس میں اسم اعظم ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اور یہ سورہ مبارکہ جو حوامیم سبع یعنی 7 صورتیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں ان میں سے پہلی ہے۔ اس کے بعد 6 صورتیں اور ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں، جن کو حوامیم سبع کہا جاتا ہے۔ اور حوامیم سبع کے بارے میں جو رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حوامیم سبع ہیں، 7 صورتیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں سورہ مومن سے آگے، یہ قرآن و مجید کا خلاصہ اور مغز ہیں، کیونکہ قرآن و مجید کا جو مرکزی مضمون ہے وہ ہے اللہ کی توحید، اور یہ کہ اللہ ہی کو پکارو، اور ان صورتوں میں زیادہ تر اسی مضمون کو بیان کیا گیا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حوامیم میں سبع ہیں، یعنی 7 حامیم سے شروع ہونے والی جو صورتیں ہیں، یہ قرآن و مجید کا اعلیٰ ترین حصہ ہیں، عرائس القرآن، اعلیٰ ترین حصہ ہیں۔
اور ترمذی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان منقول ہے کہ جو شخص اس سورہ مومن کی ابتدائی 3 آیتیں یعنی الی المصیر تک یہ اور پھر اس کے ساتھ آیت الکرسی صبح کو پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی شام تک ہر طرح کے حادثات اور بلیات سے اس کی حفاظت فرمائیں گے، اور اگر شام کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ صبح تک اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اب حامیم، اللہ عالم بمرادی، اللہ تعالیٰ اس کی حقیقی مراد جانتے ہیں۔ تنزیل الکتاب، اچھا مشرکین کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مشہور اعتراض یہ تھا کہ یہ قرآن و مجید خود بنا کے پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے۔ جس طرح شاعر اپنا کلام بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اسی طرح نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خود بنا کے پیش کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری صورتوں کے شروع میں ہی اس بات کو واضح کیا کہ یہ جو قرآن و مجید ہے یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یا کسی کا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اپنی 6 صفات بیان فرمائی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تنزیل الکتاب، اس کتاب کا اتارا جانا ہے من اللہ، اللہ کی طرف سے۔ اب پہلی صفت العزیز، جو غالب ہے، یعنی اپنا حکم منوا سکتا ہے اور اپنا حکم نافذ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور یعنی یہ بتا دیا کہ یہ کسی کمزور کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ بڑے شہنشاہ جو غالب اور سب سے بڑے ہیں، سب پہ حاوی ہیں، یہ اس کا کلام ہے، لہٰذا اسے مانو، اسی میں تمہاری خیر ہے۔ دوسری صفت بیان کی العلیم، کہ یہ جس ذات کی طرف سے وہ علیم ہے، یعنی سب کچھ جاننے والا ہے، لہٰذا اس کتاب کے اندر جو خبریں دی گئی ہیں پہلی امتوں کی یا آئندہ قیامت کے جو حالات بیان کیے گئے ہیں یا جو بھی قوموں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، جو بھی کوئی حکم ہے، خبر ہے، جو بھی ہے، وہ سب واقعہ کے مطابق صحیح ہے۔ اس میں کسی قسم کے جھوٹ کا اور کسی قسم کے خلاف واقعہ ہونے کا کوئی احتمال نہیں ہے، کیونکہ یہ علیم کی طرف سے، اور علیم وہ ہوتا ہے جو ما کان و ما یکون جانتا ہو۔ تو جو سب کچھ جانتا ہو تو وہ جو کچھ بیان کرتا ہے اس میں کوئی ایسی بات کہ جو واقعہ کے خلاف ہو، یہ ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جن انبیاء اور ان کی قوموں کا ذکر کیا یا جو ان کے بارے میں خبریں دی ہیں، وہ ساری کی ساری برحق اور سچی ہیں، ان میں کوئی کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ تیسری صفت بیان فرمائی غافر ذنب، گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ یہ غافر اسم فاعل کا صیغہ ہے، معنی کیا جی؟ بخشنے والا۔ غافر یغفر، باب ضرب سے، اس کا معنی ہوتا ہے معاف کرنا، تو غافر اسی سے ہے معاف کرنے والا، بخشنے والا۔ تو غافر الذنب، گناہوں کو بخشنے والا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جو اپنے بندوں کے گناہوں کو ویسے ہی بخشتا رہتا ہے، ویسے ہی معاف کرتا رہتا ہے، کہ جب کوئی بندے نیکیاں کرتے ہیں تو ان کے ساتھ اللہ گناہوں کو مٹاتا ہے۔ کیوں؟ ان الحسنات یذھبن السیئات، کہ نیکیاں گناہوں کو کیا کر دیتی ہیں جی؟ مٹا دیتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے کوئی بھی اچھا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ختم کرتے رہتے ہیں۔ ساتھ ہی جو کوئی آدمی وضو کرتا ہے، وضو کے ساتھ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جماعت سے نماز پڑھتا ہے، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جمعہ پڑھتا ہے تو جمعے کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہوتے ہیں۔ تو غافر الذنب، گناہوں کو کیا کرنے والا ہے جی؟ معاف کرنے والا ہے۔ بندہ اگر توبہ معافی نہیں بھی مانگتا تو اچھے کاموں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے۔ اور چوتھی صفت بیان فرمائی وقابل التوب، توبہ قبول کرنے والا ہے، کہ اگر ایک آدمی کافر ہے اور وہ اپنا کفر چھوڑ کر توبہ کر لیتا ہے اور اسلام میں آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اس کے۔ اور اسی طرح اگر کوئی آدمی گناہ گار ہے اور گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، لیکن اللہ نے توفیق دی، سچی توبہ کر کے گناہوں کو چھوڑ کر یعنی اچھے اعمال کرنے شروع کر دی اور نیکی کی طرف آ گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی توبہ قبول کر کے اللہ کریم اس کو بھی گناہوں سے صاف پاک کر دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہوں سے سچی توبہ کر لیتا ہے وہ ایسے پاک ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیے ہی نہیں۔ اور اسی طرح قابل التوب،
کہ کوئی آدمی توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، جو توبہ کر لیتا ہے پھر ایمان پہ پختہ ہو جاتا ہے، اپنے ایمان کو سنوار لیتا ہے، نیکیاں شروع کر لیتا ہے، تو فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ وقال اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور انہ هو التواب الرحیم، تواب کا معنی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ بندے کتنے گناہ کرتے ہیں، لیکن جب بھی کوئی سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کبھی مایوس نہیں واپس لوٹاتے۔ اس سے پچھلی سورہ مبارکہ میں گزرا نا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میرے ان بندوں سے کہہ دیں جنہوں نے گناہ کیے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، توبہ کر لیں، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو اس نے فرمایا قابل توب، یہ قابل جو ہے نا، یہ لفظ بھی اس میں فاعل ہے، یہ قابل توب، توبہ کو قبول کرنے والا ہے، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے۔ اگر کوئی توبہ نہیں کرتا، اپنے گناہوں پہ ڈٹا رہتا ہے اور اسی طرح کفر پہ ڈٹا رہتا ہے اور تکبر اور غرور سے ہمیشہ بھرا رہتا ہے اور اللہ کے مقابل آنے کی کوشش میں اپنی گردن کو اٹھائے رکھتا ہے، تو فرمایا شدید العقاب، پھر وہ ایسوں کو سخت سزا دینے والا ہے۔ ایسی سخت سزا دیتا ہے جب پکڑتا ہے تو چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ فرعون نے بڑی بدمعاشی کی، کیا کہنے لگا جی انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جب سمندر کے اندر اس کو چاروں طرف سے پانی کے ساتھ گھیرا اور اب سمجھ گیا کہ یہاں سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے، تو پھر کہہ رہا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون۔ یہی کام شداد نے جنت بنائی، ایک پاؤں اس کا وہ باہر تھا، ایک اندر تھا دروازے سے، وہاں ہی روح قبض ہوگی۔ قارون نے کتنی دولت جمع کی تھی لیکن کیا خاتمہ ہو گیا۔ تو اس نے فرمایا شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے، جب اپنے دشمنوں کو پکڑتا ہے تو بہت ہی سخت پکڑتا ہے۔ ذی الطول، بڑے فضل والا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی ایسی عظیم ذات ہے کہ جس کے خزانے بہت وسیع ہیں، بڑے وسیع خزانوں کا مالک ہے، اور اپنے بندوں پر انعامات کی بارش کرتا رہتا ہے، لیکن یہ کہ دنیا میں نافرمانوں کو بھی محروم نہیں کرتا، ان کو بھی دیتا ہے۔ دنیا میں نافرمانوں کے بعض تو فرما برداروں کے مقابلے میں عموماً دولت زیادہ ہوتی ہے، لیکن آخرت میں صرف اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ فساکتبھا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں عنقریب آخرت میں اس کو لکھوں گا اپنی رحمت کو ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، آخرت میں صرف ایمان والوں کے ساتھ خاص ہوگی۔ تو یہ چھٹی صفت بیان فرمائی ذی الطول، کہ بڑے فضل والے ہیں، اپنے انعامات سے اپنے بندوں کو نوازتے رہتے ہیں۔ لا الہ الا ہو، اب صفات بیان کرنے کے بعد آگے دو بنیادی مسئلے بیان فرمائے۔ ایک مسئلہ تھا توحید کا، کہ فرمایا جو اتنی صفات والا ہے تو لا الہ الا ہو، الہ اور معبود بھی وہی ہے، اس کے سوا کوئی الہ اور معبود اور عبادت کے لائق بھی نہیں ہے، صرف اسی کی عبادت کیجیے۔ اور دوسرا مسئلہ تھا بنیادی قیامت کا، اس کو بیان کر دیا، الیہ المصیر، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، کہ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا وہ حساب و کتاب کریں گے۔ اس لیے فرمایا الیہ المصیر، اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، لہذا اس آخرت کی تیاری کر لو۔ تو لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں مگر وہی، یہ توحید، الیہ المصیر، اسی ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے یا قیامت، دونوں کا تذکرہ کرنا۔ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، اب اللہ تبارک و تعالی یہاں سے جو حالات حاضرہ تھے اس وقت کے، ان پہ تبصرہ فرماتے ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہیں ابتدا میں، اور ساتھ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے تسلی بھی ہے، کہ فرمایا کہ اتنے واضح دلائل کے بعد بھی جو اللہ تعالیٰ کے ان آیات اور نشانیوں اور اللہ کی قدرتوں کو نہ مانے بلکہ اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کریں، تو فرمایا وہ کافر ہیں اور ہٹ درم ہیں، اور اپنی ہٹ درمی کی بنا پر یہ کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اور اب بھی، یعنی کفار جو ہے نا وہ زیادہ متمول تھے، بڑے مالدار تھے، دولت اور ہر چیز کی ان کے پاس فراوانی تھی، یعنی ادھر ادھر جانے کے لیے سواریاں اور ہر طرح کی آسائشیں ان کے پاس موجود تھیں، جس کی وجہ سے وہ اس وقت بھی مختلف شہروں میں چکر لگاتے تجارت کے لیے، کبھی شام میں جا رہے ہیں، کبھی یمن میں، کبھی اردن میں، کبھی کہاں کبھی کہاں، اور مسلمان جو ہے نا وہ دیکھ کر
یعنی یہ خطرہ تھا کہ بھئی کہیں ان کے ذہن میں یہ بات نہ آ جائے کہ دیکھو یہ اللہ کے نافرمان ہیں اور ان کے پاس پھر بھی اتنی دولت اور اتنی آسائشیں ہیں، اور ہم جو ہیں ہم اللہ کے فرمانبردار بھی ہیں اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اسی بات کو ذہن سے نکالنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ما یجادلو، کہ نہیں جھگڑا کرتے فی آیات اللہ، اللہ کی آیتوں میں، الا الذین، مگر وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، فلا یغررک، پس ہرگز فلا یغررک، پس نہ دھوکے میں ڈالے آپ کو، تقلبہم، ان کا چلنا پھرنا، فی البلاد، شہروں میں، کہ جو شہروں میں چلتے پھرتے ہیں، ادھر ادھر تجارت کرتے ہیں اور بڑے مزے اڑا رہے ہیں، اس کی وجہ سے کہیں آپ اس دھوکے میں نہ آ جانا کہ یہ اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کے ساتھ خاص تعلق ہے، اس لیے جو ہے نا وہ ان کو یہ مال و دولت دی ہے۔ فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، دنیا میں مال و دولت، یہ چیزیں جو ہیں ان کے پاس ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبولیت کی دلیل نہیں ہے، یہ صرف آزمائش ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی پہلی قوموں کے تھوڑے سے واقعات بیان کر دیے کہ ان سے پہلے بھی قوم نوح اور دیگر بہت سارے ایسے گروہ گزرے ہیں کہ جو اس وقت کے اعتبار سے بڑے مالدار تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کچھ دیا تھا، ہر طرح کی آسائشیں تھیں ان کے پاس، لیکن انہوں نے اپنے رسولوں کو پریشان کیا، یہاں تک کہ ان کو شہید کرنے کی کوشش کی پکڑ کے، اور ناجائز انہوں نے جو ہے نا وہ جھگڑے کیے تاکہ حق کو جو ہے نا وہ ختم کر دیں، مٹا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حق کو اور حق والوں کو باقی رکھا، لیکن ان سب کو پکڑا، اور ایسا پکڑا کہ پھر کوئی نہیں چھڑا سکا۔ اور اللہ فرماتے ہیں فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، پھر کیسا ہوئی میری سزا۔ ظاہر ہے وہ قوموں کے حالات تو سنتے رہتے تھے نا کہ قوم نوح کے ساتھ کیا ہوا کہ سب کے سب پانی میں سیلاب کی صورت میں غرق ہو گئے، اسی طرح فرعون اور اس کی کابینہ پانی میں، اور قوم عاد سخت آندھی اور زلزلے اور سخت طوفانوں سے، اور اسی طریقے سے قوم سمود بھی زلزلے سے اور اسی طرح چیخ وغیرہ سے ہلاک ہوئی۔ تو فرمایا کہ ان کے پاس بھی بڑا کچھ تھا، لیکن جب وہ ہلاک ہوئے تو ان کو کوئی نہیں بچا سکا۔ تو اسی طرح اب یہ جو لوگ ہیں یہ حق کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اور حق والوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، یہ بھی اگر باز نہ آئے تو اپنے ان کرتوتوں کی سزا سے بچ نہیں سکیں گے، ایک وقت آئے گا ان کو بھی سخت سزا دی جائے گی۔ فرمایا نا ما یجادلو، نہیں جھگڑا کرتے فی آیات اللہ، اللہ کی آیتوں میں، الا الذین، مگر وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، فلا یغررک، پس آپ کو نہ دھوکے میں ڈالے، تقلبہم، ان کا چلنا پھرنا، فی البلاد، شہروں میں، کذبت، جھٹلایا، قبلہم، ان سے پہلے، قوم نوح علیہ السلام کی قوم نے، والاحزاب، اور گروہوں نے، من بعدہم، ان کے بعد، وہمت، اور انہوں نے ارادہ کیا، کل امت، ہر امت نے، برسولہم، اپنے رسول کے بارے میں، لیاخذوہ، تاکہ وہ اس کو پکڑیں، یعنی تاکہ ان کو پکڑ کر شہید کریں، اور بہت ساری امتوں نے اپنے انبیاء کو شہید بھی کیا۔ وجادلوا، اور انہوں نے جھگڑا کیا، بالباطل، ناجائز، یعنی وہ ناجائز بحث و مباحثہ کرتے رہے اور اسی طرح جھگڑتے رہے۔ کیوں جی؟ لیدخذوا، تاکہ وہ ختم کر دیں، نیست و نابود کر دیں، مٹا دیں، دبا دیں، بھی اس کے ساتھ، الحق کا حق کو، کہ وہ ناجائز بڑبڑاتے رہے تاکہ حق والوں کو اور ان کو دبا دیں۔ لیکن کیا ہوا؟ فاخذتہم، اخذت یہ واحد متکلم ہے، ہم یہ جمع کی ضمیر ہے، ضمیر منصوب، کہ فاخذت، میں نے پکڑا، ہم، ان کو، عذاب میں سب کافروں کو، فکیف، پس کیسے، کانا، تھا، عقاب، میرا عذاب، پس کیسا تھا میرا عذاب، یعنی کس طرح میں نے ان کو پکڑا اور سخت سزا دی۔ وَكَذَلِكَ، اسی طرح، حقت، ثابت ہو گئی ہے، کلمۃ، بات، رب کا، تیرے رب کی، علی الذین، ان لوگوں پر، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، انہم، کہ بے شک وہ، اصحاب النار، جہنم والے ہیں۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ جو موجودہ کفار ہیں ان کے حق میں بھی یہ بات ثابت ہو چکی ہے، لازم ہو چکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی سزا دیں گے، اور یہ جہنم میں جائیں گے، اور جہنم کے اندر ان کو سخت ترین سزا دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام سزا یافتہ لوگوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے انعام یافتہ بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔